اور یہ حر اور اس کے ساتھی نیک تھے۔ ان کا امام علیہ السلام کی طرف آ جانا ہی یزیدی حکومت کے خلاف قرار داد عدم اعتماد، 1000 سپاہی کا افسر ترقی ملتی، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ فری ظلم پر تلے ہوئے، وہ امام کے ساتھ آ گیا۔ اس بھائی، بیٹا، غلام، 4 امام کی طرف سے سب سے پہلے حر نے کہا مجھے ہی شہید ہونے دیں۔ تو آپ نے پھر بیضا کے مقام پر خطبہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال ایھا الناس، پھر کہا لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے، میرے نانا نے فرمایا تھا، مر سلطان جائرا مستحل الحرم اللہ، جب تم دیکھو ایسا ظالم حاکم بن گیا مسلمانوں کا جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا، اس کے لیے حلال حرام کچھ نہیں، اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا مسلمان ہوتے وقت کے دین پر چلیں گے اس کو توڑ دیا، اور حضور کی سنت کے خلاف طرز عمل اختیار کیا، لوگوں میں وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا۔ جس نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا مسلمان نے نہ زبان سے اعتراض کیا، نہ اپنے فعل سے اس کو روکنے کی کوشش کی، چپ رہا، بس ہو رہا ہے، لوگ خاموش رہے، گنگے شیطان۔ تو حضور نے فرمایا جس نے یہ سب کچھ دیکھا، پھر نہ زبان سے اعتراض کیا اس ظالم پر، نہ اپنے فعل سے ہی کوئی مخالفت کی، اٹھا بھی نہیں اس کے خلاف، تو پھر اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ جہاں اس ظالم کو دوزخ میں ڈالے گا ان دیکھنے والوں کو بھی ڈالے گا کہ تم تماشا دیکھتے رہے، دین کی مٹی پلید ہوتی رہی اور تم نمازیں پڑھتے رہے صرف حجروں میں۔ سب بیان کر دیا یزیدی حکومت کو۔ ان لوگوں نے شیطان کا حکم ماننا لازم کر لیا، شیطان کے پیچھے چل پڑے، اللہ کا حکم ماننا انہوں نے چھوڑ دیا، زمین میں خرابی مچا دی۔ اللہ نے جو قانون بنائے تھے سزاؤں کے وہ سارے معطل کر دیے، اور مال غنیمت کو حلال سمجھ لیا، لوٹ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے حرام کو حلال بنا لیا اور حلال کو حرام کر دیا۔ یہاں فرمایا وَأَنَا حَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اب ساری دنیا سے بڑھ کر جس پر یہ حق عائد ہو گیا کہ لوگ خاموش رہیں تو خاموش رہے، تو رسول اللہ کی گود میں کھیلا، تیرے ذمہ لازم ہے کہ تو اس کو بدل، اس لیے میں نہیں چپ رہ سکتا۔ نتیجہ جو یہ تقریر فرمائی آپ نے، اور بعد میں پھر دوسری تقریر میں بھی فرمایا، یہ ذی حسن میں جا کر کی کہ لوگو الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، 365 لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق الماریوں میں بند کر دیا گیا، اور برائی کرنے سے کوئی حاکم پرہیز نہیں کرتا، ہر قسم کے گناہ ہو رہے ہیں، دین کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ یہ ہے دین کی روح جو میرے اور آپ کے اندر سے مٹ گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب کفر ہم پر غالب آتا ہے۔ جب ہم مرنے سے ڈرنے لگے تو موت سے جو ڈر گیا پھر اس کو ہر شے منوائی جا سکتی ہے۔ جو سارا تھیلی پر رکھ لے اور کہے کہ نہیں مرنا کوئی چیز نہیں، اس سے آدمی ختم نہیں ہوتا، یہاں سے جا کر وہ ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جنت اس کی منتظر ہے، یہ نکل گیا۔ تو امام نے پھر یہ فرمایا اب وقت ہے کہ مومن اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا کرے کہ حق پر رہتے ہوئے جان دینی اور اپنے رب سے جا ملنا۔ یہ موت نہیں، لقاء اللہ کا دیدار ہے۔ خلاصہ نکلا ساری تاریخ کہ میں موت کو، شہادتی کو افضل موت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو لعنت سمجھتا ہوں۔ اس جینے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی شہادت کی موت قبول کرے۔ یہ مختصراً میں نے 3-4 حوالے پڑھ دیے کہ امام چاہتے تھے کہ چلو کوفہ میں بھی اگر اللہ کے بندے یہ آ جائیں تو اس میں جیسے ابن زبیر نے مکہ مدینہ نے، یہاں اسلامی حکومت کیا ہو جائے، چھوٹے سے علاقے میں اللہ کے احکام پر عمل ہو، مگر وہ وقت نہیں آنے دیا۔